توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور جی، اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ، مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں؟ جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ، جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو، یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ بنیادی جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی ہے۔ لہٰذا خوشی کا ہر طریقہ جس کو شریعت نے محمود باعث برکت جائز کہا ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر اس خوشی کی آڑ میں کھڑے ہو کر کوئی شخص اپنے نفس کی خواہش یا شیطانیت کا کوئی رنگ اپنا لیتا ہے اور معاذ اللہ اس کو دین کی جو ہے وہ ساتھ جوڑ دیتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چیزیں بالکل واضح دی گئی ہیں، ہمیں شریعت بالکل دو ٹوک اور مکمل دی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نفسانی خواہش کی آڑ میں عورتوں کا بے پردہ ہجوم سڑکوں پہ لگا دے اور وہ کہے کہ جناب یہ میں ان کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں، تو اس نادان کا جو ہے وہ دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت بالکل واضح ہے۔ شریعت کو پھلانگ کر کوئی یہ خیال کرے میں رسول اللہ کی خوشی حاصل کر لوں گا تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی غفلت ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ یہ شریعت ہمیں محبتوں کا رنگ بتاتی ہے، شریعت ہمیں سیرت کے پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں گھر میں کنکمے روشن کیے، چراغاں کیا، پھول کلیاں پتیاں بچھائیں اور پھر
چند لوگوں کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ گیا تو یقیناً یہ باعث برکت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا یار جو میں محفل تو نہیں کروا سکتا لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔